نظام ولایت جو ہوتا ہے ان کے پاس میں ان کی پہچان کے لیے اور ان کے نظام کے لیے ظاہری پرکشش چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے تعارف کا نظام اور ان کے نظاموں کی حقیقتیں جو چلتی ہے وہ راس روحانی اور باطنی نظاموں سے چلتی ہے، باطنی نظاموں سے چلتی ہے۔ اور باطن کا نظام چونکہ عرش سے ہوتا ہے اور نارن پاک مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور باطنی اور روحانی نظام ملکوت اور فرشتوں سے ہوتا ہے، اس کے لیے اولیاء اکرام ظاہری بڑے بڑے مسلک اور جماعتوں کو نہیں بنایا، انہوں نے گروپوں کو نہیں بنایا اور مذہبوں کو قائم نہیں کیا، بلکہ وہ تو سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو مقصد دیا جاتا ہے سارے انسانوں کی بھلائی کا، اولیاء سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے رکھے جاتے ہیں، اس لیے کسی انسان سے نفرت ان کے پاس میں نہیں ہوتی اور کسی کو اپنا اور پرایا وہ نہیں کہتے۔ ان کا نظام ولایت اسباب ظاہر کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والا نہیں ہوتا، بالمقابل اس کے ظاہری نظاموں کے لیے ظاہری وسائل ہی اصل اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ولایت کے نظام کے لیے اصل یہاں کا سرمایہ تو روحانیت ہے، اور اصل سرمایہ تو روحانیت کا نظام ہے، اس کا تعارف اور اس سے واقفیت اور لوگوں کے قلوب اس طرف میں کھینچ کر آئے، لوگ ان نظاموں کو قبول کریں۔ ظاہری اسباب سبب کی دنیا میں بہت کم درجے کے اندر بھی یہ ہوگا کہ پہچان کروا دی جائے گی تاکہ لوگوں کے اندر اس کی ناقدری کا عذاب میں وہ مبتلا نہ ہو، لیکن اصل وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے نظاموں کو پوشیدہ اور چھپائے ہوئے رکھتا ہے، اور پھر اہل نور لوگوں کو جو قلب سلیم رکھنے والی قوم ہوگی، لوگ ہوں گے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں کہ برادران وطن کے اندر میں ہو، چاہے دیہاتوں میں رہ رہے ہوں کہ شہروں میں رہ رہے ہو، وہ کھینچ کھینچ کر اس نور کی طرف میں آتے چلے جائیں گے، اس نور کی طرف میں آتے چلے جائیں گے۔ ان کی محنتوں کو زیادہ دخل نہیں ہوگا، وہ تو ہیلے کے درجے میں ہوں گے، جیسے میرے آقا جی سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے اجمیر سے لے کر لاہور تک کا ایک سفر کیا تو 90 لاکھ انسان اسلام ایمان کو قبول کیے۔ ظاہری سفر تھا اور ظاہری اعتبار سے حضور پیارے پیر غوث الاعظم کے بیانات بھی ہوئے، 70 ہزار لوگ 6 گھنٹے تک آپ کا بیان سنتے رہتے، اور ایک ایک مجلس کے اندر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تائب ہوتے اور سلسلے ادارت میں داخل ہوتے۔ یہ سب کچھ بھی ظاہری اسباب، لیکن اولیاء کے پاس میں، اولیاء کے نظاموں کے اندر میں ظاہری اسباب ہی سب کچھ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا اصل سرمایہ اور ان کی اصل پونجی ان کی وہ روحانیت کی طاقت اور باطن کا نور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باطن کا نور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نور والے ہوتے ہیں، نور تقسیم کرنا ان کا کام ہوتا ہے، اور جن میں صلاحیت ہوگی، نور کا نظام چلے گا تو ان کے جسموں سے مس ہو کر جو ہوا جائے گی تو اس ہوا کے اندر میں وہ نور کی خوشبو محسوس ہوگی، تو پھر نور والے کشش کی طرح سے کھینچ کے آنا شروع کریں گے۔ اس لیے ان کے نظام والوں کے لیے زیادہ پلان اور پروگراموں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے خانقاہوں نے کبھی یا اولیاء کے نظاموں نے کہیں یا راہ طریقت کے نظاموں نے کبھی حکومت ظاہر کی سہاروں کو نہیں لیا اور حکومت والوں سے ہاتھ نہیں ملایا اور ان پر ڈیپینڈ نہیں کیے، ان کی طرف سے پیشکشی بھی کی گئی تو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے چلنے والا ہی نظام نہیں ہے یہ، بلکہ بالمقابل اس کے کہ ان کے نظاموں میں اگر وہ چیزیں داخل کی جائے گی یا داخل ہوگی تو پھر نظام ولایت کو نقصان پہنچے گا۔ نہیں، اسباب کو دیکھو، سبب کو دیکھو، محنتوں کو دیکھو، اور یہ کرنے سے یہ ہو گیا، اور ہماری وجہ سے 10-20 خانقاہیں بن گئی، یا ہمارے بیان کی وجہ سے یہ اثر ہو گیا، ہماری محنتوں کی وجہ سے یہ دینی اجتماع اتنا کامیاب ہو گیا، ہم اتنا خرچ کرنے سے اتنی خانقاہیں بن گئی، تو یہ تو نقصان دہ ہو جائے گی۔ کیوں کہ نورانیت کے نظام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ نظر نورانیت والے نظام سے ہٹ کر، روحانیت کے نظام سے ہٹ کر مادیت کے اسباب کے نظام کے اوپر آنا شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر نورانیت اور روحانیت کا نظام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر میں ولایت کا نظام جو چلا ہے
ان چلانے والوں کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ وہ ظاہری اسباب سے اتنے ہی بے نیاز ہوتے ہیں، اسباب کی دنیا میں اسباب کا انکار نہیں کریں گے، وہ اسباب کو اختیار کریں گے اس لیے کہ رب کی منشا ہے، اور اللہ والے رب کی منشا کو کاٹنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر انسانوں کی رہبری کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتوں سے بڑا کوئی نمونہ نہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اکمل اور کامل نمونہ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ نے بھی انسانیت کو نمونہ دینے کے لیے اور یہ روح بتانے کے لیے کہ قدرت میرے ہاتھ میں ہے، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ہمارے اور تمہارے لیے اور نمونہ دینے کے لیے کہ نظام عالم رب ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، رب جب پیدا کیا ہے ہمارے لیے تو ہم اس کی پیدا کی ہوئی چیز کو کیوں استعمال نہیں کریں گے، نہ قدری کیوں کریں گے؟ اس کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بھی اسباب کو اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب ہی پر وہ ڈیپینڈ ہوا ہو، بلکہ جب اسباب سامنے آ گئے تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ رخ بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے سبب کے لیے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب یہ قسم پرسی اور غربت اور لاچاری کے حالات کو مکے میں دیکھ رہے ہو، اور شعبہ ابو طالب کی گھاٹی کے اندر میں مہینوں سے ان کا ایک ایک کھجور پر ایک ایک آدمی کا گزارے کو تم دیکھ رہے ہو، اور پھر ناموافق حالات کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو، تو میرے محبوب اگر آپ چاہیں گے تو یہ جو احد کے پہاڑ میں ان کو سونے کا بنا دوں گا، اور پھر اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے، بلکہ آپ جہاں چلیں گے آپ کے ساتھ میں چلا کریں گے۔ اسباب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امت کو نمونہ میرے آقا کے لیے نہیں تھی یہ بات، کیوں کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے، کوئی دوسرا جان ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ پیشکش کیوں امت کو بتانے کے لیے کہ آپ چاہو تو یہ احد کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں گے۔ اسباب تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ تیرا حکم ہو تو وہ الگ بات ہے، باقی میں نہیں چاہتا کہ سونے کے پہاڑ میرے ساتھ میں چلے اور امت کو میں سونا دے دے کر سونا کاٹ کاٹ کر اور بانٹ بانٹ کر دنیا کو ان کو دنیا دار بنا کر، چونکہ وہ دنیا دار بن جائیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، تو پھر ان کی نگاہیں اسباب کی طرف میں چلے جائے گی، قیصر و کسریٰ حکومت اور تخت و تاج کی طرف میں پھر یہ منتقل ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا میری امت کو کہ وہ اسباب اور حکومت تخت و تاج کی طرف میں جائے، بلکہ میں ان کی روحانی طاقت کو اور وہ اعتماد اور توکل تیری ذات کے اوپر، وہ جو ان کی اصل سرمایہ ہے، وہ ان کا بچا رہے اور اس کو سنبھالے، اور اس پر تو ان کے روحانی نظام کو تو چلاتا رہے گا دین کو۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ان کی نگاہیں اسباب پر چلی جائے گی تو پھر ایک وقت گزرنے کے بعد میں بھئی اسباب بھی تو اختیار، حکومتیں بھی تو اسلام کی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور پھر یہ بھی تو کرنا چاہیے، وہ بھی چلنا چاہیے، اور وہ بھی اسباب اختیار کیا جانا، ایک وقت تک تو بہت اچھی چیز لگے گی، لیکن کبھی بھی باطل جو چیز رہتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اسی طریقے سے اگر اسلام کو حکومتوں کا محتاج بنا دیا گیا اور حکومت کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ اور ترویج کو اگر ثابت کر دیا گیا اور اس کے بغیر اسلام کو پھیکا اور اس کے بغیر کمزور اگر سمجھا گیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ حکومتوں کی خباثت اتنی غالب آئے گی کہ بنو امیہ کے زمانے کے اندر میں یزیدیوں کی حکومتوں نے حق کو وہاں پر دبایا، اور دبا کر حکومت کے دبدبے کی بنیاد پر مسجدوں کے ممبروں پر اہل بیت کی گستاخیاں کی گئی، اولیاء کے مقابلے کیے گئے، اور مسلمانوں کی اسلامی حکومتوں کی تاریخ رہی ہے کہ وہ حکومت کے نشوں میں اور اسباب کے ریل و پھیل کی وجہ سے اسباب پر ان کے نظر گئے تھے، تو اس بات کی خرابی ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم ہی تو ہے جو اسباب کی بنیاد پر دین کو چلائیں گے، دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں، اور اسلام کی حکومتیں ہمارے پاس میں ہیں، اقتدار ہمارے پاس میں ہیں۔ اسلام ان کے ذریعے سے نہیں چلے گا،
بلکہ وہ دنیا کی خباثت غالب آ جائے گی، گندگی اوپر آ جائے گی، اور یہ تعلق ہے مع اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد و توکل، اور پھر اس کے اصل باطنی طاقت سے نظر ہٹ جائے گی اور اسباب پر ان کی نظر آ جائے گی، تو پھر ان سے اسلام کی خدمت نہیں ہوگی، دین ان سے زندہ نہیں ہوگا، بلکہ دین کو ان کی حکومتوں سے، ان کے اسباب سے نقصان پہنچے گا۔ اس لیے ولایت کا نظام ہر زمانے میں اس کی تاریخ رہی ہے۔ میرے بچوں، اس دھوکے میں نہیں آنا کہ تم بھی یہ سمجھنا شروع کر دو کہ ہماری بھی کوئی حکومت بن جائے، یا ہمارے لیے بھی کوئی حکومت کی برات ہم کو مل جائے، یا اسباب و وسائل ہمارے پاس میں آ جائے، یا ہمارے پاس میں کروڑوں اربوں روپے جمع ہو جائے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ اگر اس کی چاہت تمہارے اندر میں، اسباب پر نظر اگر آ رہی ہے تمہارے اندر میں، تو اے میرے خانقاہ محمدیہ میری نصرتی والے بچوں، سمجھ لینا کہ پھر یہ خباثت، یہ غلاظت غالب آئے گی اور حق نیچے بڑھ جائے گا۔ پھر تمہارے ہاتھ سے نظام ولایت کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، تمہارے ہاتھوں پر یہ نظام ولایت آگے بڑھے، خانقاہی نظام آگے بڑھے۔ اس کا اصل بنیاد اور راس المال یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے مقابلے پر سبب کے درجے میں استعمال کیا جائے گا، باقی باطنی اور روحانی طاقتوں پر اعتماد علی اللہ اور توکل اللہ کی ذات پر، اور اسباب کے بغیر مسبب الاسباب کے اوپر یقین، اور نظام جن کا ہے ان کے نظاموں پر عقیدے کے ساتھ میں اس نظام کو چلاؤ، تو یہ نظام تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور انسانوں کو بھی حق ملے گا اور انسانوں تک حق پہنچے گا۔ لیکن کہیں پر خرابی آ گئی، کشتی میں سوراخ آنے نہیں دینا۔ ان نظاموں کے اندر میں کوئی اسباب اور وسائل اور پیسے، حکومت اور تخت و تاج والوں کو کبھی اس نظام میں اپنے اغراض کے ساتھ داخل ہونے نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ وہ آ کر پھر یہاں گندگی کو اوپر کر دیں گے۔ ایسا کیسا ہوگا جی بغیر اس کے، بغیر پیسوں کے نظام کیسا چلتا جی؟ کہ زیادہ پیسے آ گئے تو اور زیادہ اپن کر سکتے ہیں نا، یہ باتیں پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ خرابیاں آ جاتی ہے، پھر وہاں سے ان نظاموں سے حق اور ولایت کا نظام نہیں چلتا۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر میں اولیاء اکرام نے اپنے نظاموں کی حفاظتیں کی ہے۔ یہ نہیں کہ نظام چلے، بلکہ نظام کے لے کر چلنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ نظام کے ہر موڑ پر اور ہر رخ پر نظر بھی رکھے کہ کہیں اللہ کی ذات پر یقین اور توکل، یا اسباب سے بے نیازی، اور اسی طریقے سے مال کی محبتیں اور اسباب کی یقین، ان چیزوں سے اس نظام کو پورا بچانا ہے۔ کیونکہ ولایت کا نظام ان اسباب کی بنیادوں پر نہیں چلتا۔ جہاں اسباب داخل ہوئے نظام ولایت وہاں پر ختم ہوگا، بلکہ وہاں پر مسلک اور جماعت بن جائیں گے، وہاں پر پھر وہاں سے انسانیت کو خیر نہیں ملے گا۔ ایک نظام غریب نواز نے کرم فرما کر تم کو مجھ کو دیا ہے۔ میرے ہر مرید کی ذمہ داری ہے، ہر خلیفہ ہر مریدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام کے آبرو کی حفاظت کرے، کبھی اسباب پر یقین آنے نہ پائے، اور کبھی اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد اور یقین کم ہونے نہ پائے۔ اور جن کا نظام ہے غوث و خواجہ آل علی اور اولاد علی کا، کل یقین ان کے نظام پر، ان کی ذاتوں پر ہونا چاہیے۔ کسی دکان پر آپ کو منیم بنا کر بٹھا دیا گیا تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ آپ مالک تو نہیں بنے۔ تم منیم کب تک باقی رہو گے اس دکان کے اندر میں؟ جب تک کہ مالک کے تابع دار بن کر رہو گے نا۔ میرے بچوں، تم کروڑ پتی اور لکھ پتی ہوں گے اپنی جگہ، اور تمہارا علم ہوگا اپنی جگہ کچھ، تمہارے پاس میں ڈگریاں ہوگی کچھ، اور حکومت کے تخت و تاج تمہارے پاس اور تمہاری نظروں میں ہوں گے کچھ، لیکن ہم تو غوث و خواجہ کے غلام ہیں، اور ہم کو ان کا نظام سمجھ کر ہمارا کام یہ کہ جتنا راستہ وہ کھولیں گے ہم اس پر چلیں گے اور چلائیں گے، اس سے زیادہ کی حماقت کر کے اپنے کو خطرے میں ہم نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے اسباب کے یقین سے اپنے آپ کو بالکل اعتماد و توکل اور اس نظام کے آبرو کی اور عزت کی حفاظت کرنا۔ اس نظام کی عزت اور آبرو کی حفاظت کیا ہے؟ یہ نظام غوث و خواجہ کا ہے، آل علی اور اولاد علی کا ہے۔ اس نظام کے معاملات کے اندر میں عقیدے کے ساتھ بھی عقیدہ بنائے ہوئے ہم اس نظام میں چلے کہ
کہ نہ اسباب سے ہوگا، نہ وسائل سے ہوگا، نہ اپنی قابلیت سے ہوگا، نہ ہماری صلاحیتوں سے ہوگا، نہ ہمارے پیسے سے ہوگا، نہ خلیفاؤں سے ہوگا، نہ مریدوں سے ہوگا، نہ تقریروں سے ہوگا، نہ تحریروں سے ہوگا، بلکہ ہوگا وہ تو صرف غوث و خواجہ کی منشا سے ہوگا۔ یہ راس المال ہے، یہ ہمارے خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا۔ اگر اس راس المال کے برخلاف میں اگر کوئی اپنا لکھپتی پن، کروڑپتی پن، اسباب، حکومت اور وسائل، وقتی طور پر اسباب کو استعمال کریں گے، کتنا اسباب کے درجے میں ضرورت حاجت محسوس ہوتی ہے تو آپ بیت الخلاء میں جا کر بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ ضرورت بقدر ضرورت ہے، اتنا ہی نا، دل لگانے کے لیے تو نہیں بیٹھیں گے ہم۔ ہمارے اس نظام کے لیے بھی کان کھول کر سن لو میرے بچوں، نظام غوث و خواجہ کا ہے اور نظام چلے گا ان کے چلانے سے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ ان اولیاء اکرام کے نظام اور کے تصرفات پر ہے، اسباب پر مت آنے دو۔ ارے ایک ایسا ہوتا ہے جس کے بغیر سوچا تو گڑھے میں گر جائے گا، وہ بھی تو ہونا چاہیے، یہ بھی تو کرنا چاہیے، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اس کا حق کسی خلیفہ کو بھی نہیں ہے، اس کا حق کسی مرید کو بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑے نظام چلے، لیکن جہاں پر اسباب کی نگاہیں اور اسباب پر نظریں جب آ گئی اور پھر اسباب کو انہوں نے اس نظام کے خلاف میں اسباب کے حوالے ہوئے، تو پھر اس نظاموں کے ذریعے سے امت میں فتنے پیدا ہو گئے، گمراہیتیں پیدا ہو گئی۔ پھر امت کو اور انسانیت کو جو ملنا ہے ولایت کا نظام وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بچوں، محفلیں ہیں، اجتماعات ہیں، دینی اجتماعات ہیں، لنگروں کا نظام ہے، محفل میلاد کے اندر بڑے بڑے نظام ہیں، یہ سب کچھ بھی ضرورت کا، اسباب کا انکار جہالت ہے، اسباب کا انکار جہالت ہے۔ اب منچریال کے دینی اجتماع میں جائیں گے تو اسباب کہ بھئی بس میں بیٹھ کر جاؤ، کار میں بیٹھ کر جاؤ، اسباب اس کا انکار نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں غوث و خواجہ پر توکل کرو تو تم کو ہوا میں اٹھا کر لے کر چلے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، نہیں کا سوال نہیں، لیکن اسباب کا انکار نہیں، اسباب کی ہم کو ضرورت نہیں، وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، وہ اسباب کا انکار نہیں کریں گے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ چیز ہے کہ اسباب کے بغیر کیسے ہوگا، یہ تو کفر ہے، اسباب کا یقین، اسباب کا یقین کفر ہے۔ ارے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اب میرا ارادہ تو ہے 50-60 ہزار روپے خرچ کرنے کا، لیکن میرے پاس میں کہاں ہے، کیسے کروں میں؟ وہاں پر کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ کروا لینا چاہیں گے تو وہ خود انتظام کریں گے، مجھے کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ پھر ایسوں کے ذریعے سے نظام کو چھین لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے۔ اسی خانقاہ کی تاریخ میں وہ طبقہ بھی جو اس نظام میں چلا پہلے، اور ان کی نظروں کے اندر میں ذرا سا اپنے کمالات اور اپنی قابلیت اور اپنے مال کے خرچ کرنے کا گھمنڈ پیدا ہوا کہ ہماری وجہ سے خانقاہ چل رہی ہے، ہماری وجہ سے، ہماری قابلیتوں کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے، تو مسکے میں سے بال پھر بھی کچھ محسوس ہوتا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ آسانی سے پھر ان لوگوں کو اس نظام سے دور کر دیا گیا۔ اس لیے پھر خطرے میں نہ پڑے، اسباب کا انکار ہم نہیں کریں گے، اسباب کا انکار جہالت ہے، اسباب کا یقین کفر ہے۔ ان دو چیزوں کو سمجھتے ہوئے سارے نظاموں میں پوری دنیا کے کونے کونے تک ہم پہنچیں گے۔ موقع اگر ملے گا، غوث و خواجہ اگر چاہیں گے تو صرف مسجد انوار مصطفیٰ کے ممبر کے بازو بیٹھ کر چند لوگوں میں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی مرضی ہے، دنیا کے کونے کونے تک ہم پہنچیں گے اگر وہ چاہیں گے ہمارے ہاتھوں سے، اور چاہ بھی رہے ہیں۔ تم ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نظام پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ کبھی گئے امریکہ کو، تم کبھی گئے سعودیہ کو، اور کبھی گئے آسٹریلیا کو، کبھی گئے افریقہ کو، کبھی گئے پڑوسی ملک کو، نہیں گئے، لیکن نظام تو پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ہماری ذات کا پہنچنا کیا ہے؟ نظام کا پہنچنا، ہمارا پہنچنا ہی تو ہے، وہ ہے کہ، اور پہنچاتے بھی ہیں وہ قادر مطلق ہے۔ جس نظام سے جڑے ہوئے ہو میرے بچوں، وہ نظام کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی والوں، تو اپنے عقیدوں کو صحیح کرو۔ اسباب کا انکار جہالت ہے، جاہل میرا مرید نہیں ہو سکتا۔
جاہل ٹٹو میرا مرید نہیں ہے، کسی جاہل کو میرے پاس سے میرے مرید ہونے کا حق نہیں ہے، اور اسباب کا یقین کرنے والا کافر ہے وہ بھی میرا نہیں ہو سکتا، بغیر اس کے کیسا ہوگا؟ گیا چلا گیا، وہ انکار بھی نہیں کریں گے، اسباب اختیار ضرور کریں گے، اسباب میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسباب کی صورتیں سامنے آئے گی تو کمپیوٹر کو بھی استعمال کیا جائے گا، سیل کو بھی استعمال کیا جائے گا، ایروپلین کو بھی استعمال کیا جائے گا، پانی کے جہازوں کو بھی استعمال کیا جائے گا، اور وائرس ریکارڈنگ کو بھی استعمال کیا جائے گا، جو کچھ بھی کرنا ہے تحریری طور پر کتابوں کو بھی استعمال کیا جائے گا، لکھا بھی جائے گا اور تشریح بھی کی جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا، اس لیے کہ اسباب کا انکار کرنے والے جاہل نہیں ہیں، لیکن یقین کرنے والے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ یقین تو کفر ہے آدمی کو، پھر کیا ہوگا؟ کافر کو اس نظام میں نہیں چلایا جائے گا، اسباب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کفر ہے اسباب کا انکار۔ اس لیے میرے بچوں، یہ اس نظام کے معاملات کے اندر میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ نظام میرے غریب نواز کے صدقے میں، غوث و خواجہ کے صدقے میں ملا ہے، تو اس نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس نظام کے معاملے میں عقیدہ ہمارا یہ ہو کہ نظام ان کا ہے، چلانے والے انہوں ہیں، کہ کرم ہے کہ انہوں نے چلانے والا ہم کو بنایا، سامنے رکھا ہے، ہم دکھنے والے کیا کہتے ہیں وہ شطرنج کے مہرے کہتے ہیں نا، ہاں بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور زیادہ سمجھنے کے لیے سمجھ لو کہ منیم ہے، دن بھر صبح سے شام تک بیٹھے، آپ مالک ہے کہ اتنی محنت کرنی، میں منیم ہوں، کیوں؟ پھر کیوں مالک نہیں ہے؟ تو نہیں، مالک سے زیادہ مجھے، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے، میری تنخواہ اسی سے بنتی ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے نظام کس کا ہے؟ غوث و خواجہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ آل علی اور اولاد علی کا ہے، لاکھوں اور کروڑوں اولیاء کا ہے یہ نظام۔ لیکن اس صدی کے اندر میں تمہاری میری قسمت کی بات یہ ہے کہ اس نظام کے لیے تم کو مجھ کو سامنے کیا گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیر کا نظام ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانقاہ والوں کا نظام ہے، لیکن آپ کو تو دل کے اندر میں تھوڑا سا ہنسی بھی آتی ہوگی کہ نظام تو غوث و خواجہ کا اور اولیاء کا، جو دنیا میں کروڑوں اولیاء ہیں، ان اولیاء اکرام نے اس نظام کو ظاہر میں تم کو اور مجھ کو یہی اسی انتخاب کے اوپر کہ ان اولیاء اکرام نے تم مجھ جیسے کمزوروں کو منتخب کر کے اپنا نظام تمہارے میرے ذریعے سے لے رہے ہیں، یہی ہماری تقدیر کے چمکنے کے لیے کیا کم ہے کہ اس لیے زیادہ قابلیت والوں کو یہاں پر نہیں جوڑا، یہاں پر علماء، محدثین، مفتیان اکرام، بڑے بڑے کتابوں کے لکھنے والے ایسے کو نہیں بلایا ہے یہاں پر، اور کوئی خاندانی اور وہ بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، لکھ پتی، حکومت، تخت و تاج، ویسے لوگوں کو بھی نہیں بلایا، بلکہ منتخب یہ غوث و خواجہ کا اور اولیاء کا انتخاب، اس پر ناز کرنا چاہیے ہم کو کہ اس زمانے کے اندر میں وہ اپنے کام کے لیے تم کو مجھ کو قبول کیا، خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کیا ہم کو اعزاز چاہیے، اور کیا ڈگری چاہیے، اور کیا خلافت ہے، اور کیا مرید ہے، اور کیا ڈگری ہے، اور کیا تمنا ہے؟ تمنا تو ختم ہو جانا چاہیے کہ کروڑوں اولیاء کا وہ نظام اس موجودہ صدی کے اندر میں ان کروڑوں اولیاء اکرام نے اپنے نظام کے لیے تم کو مجھ کو آگے کیا ہے، اور ان کے نظام کے لیے تم کو مجھ کو قبول کیا گیا۔ تمہاری میری ذاتی صلاحیتیں، قابلیتیں ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اطراف کے اندر میں ہم سے زیادہ قابلیت والے، صلاحیت والے اور مال والے، اسباب والے، حکومت والے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہوا ترکی کی حکومت؟ کیا کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں، انڈونیشیا کی حکومت کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اور پھر سعودیہ کی حکومت کے پاس میں کیا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ نظام ولایت غوث و خواجہ نے ہم جیسے کمزوروں کو سامنے کر کے کہ تم ہمارے نظام کے لیے، ہم تم کو، تو پھر ہم کو اسباب والوں کو تو ایک نظر میں نہیں لانا چاہیے، انکار نہیں کریں گے ہم، لیکن یقین کے رخ پر کفر ہو جائے گا۔ جو نظام چل رہا ہے نہ پیسوں سے چل رہا ہے، نہ تدبیروں سے چل رہا ہے، نہ عقل سے چل رہا ہے، نہ تقریروں سے چل رہا ہے، نہ تحریروں سے چل رہا ہے، بلکہ چل رہا ہے تو غوث و خواجہ کی اور اولیاء کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اور ہماری سعادت مندی
ہم شکر ادا کریں، اس کے اوپر ناز کریں کہ ہم بے تاج کے بادشاہ ہیں، کہ موجودہ زمانے کے اندر میں دنیا کے کروڑوں اولیاء نے اپنے نظام کے لیے ہم کو تم کو سامنے کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے نہیں ہے اعزاز؟ کسی وقت ہم نے تاج الاولیاء سرکار سے عرض کیا تھا کہ سرکار یہ سارے خانقاہ کے وابستہ بچوں کے اوپر اولیاء اکرام کی اتنی نظر کرم، حالانکہ تاریخ تو ایسی ہے کہ کسی اولیاء کی بشارت کے لیے بھی عمریں گزر جاتی ہے لیکن وہ رخ نہیں ملتا، لیکن یہاں کے کل آئے ہوئے بچوں کو بھی، اور اس طریقے سے بچوں کی نوازشیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تاج الاولیاء سرکار نے فرمایا کہ پیر پرستی، کہ سرکار پیر پرستی، تو وہ تو بیچارے پیر پرستی کو شرک اور کفر بولتے ہیں، تو بولے اور شرک کو جانتے ہی کہاں ہے؟ پیر پرستی کا معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد نے پھر خلاصہ فرمایا میرے آقا نے، یہ فرمایا کہ ظاہری طور پر جو تم کو اپنا پیر مان کر تمہاری ہر بات کے اوپر حرف عاقل پتھر کی لکیر سمجھ کر یہ جو مریدین پورے کے پورے تمہارے تابع ہو کر تم اپنے آپ تمہارے تابع ہو کر چلا رہے ہیں، کہ تمہارے مریدین میں ایسے بچے بھی ہیں کہ تم اگر کسی بات کو کہہ دو تو اس بات پر اپنی جان کو جان، مال کو مال نہیں سمجھیں گے۔ اتنی پیر پرستی ان کے اندر میں ہے کہ مسجد میں آ کر عبادت کے کرنے کی بات تو یہ بات، اگر آپ نے کوئی پتھر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اسی کو سجدہ کرو، تو ہم جانتے ہیں کہ تمہارے مریدین اس مقام کے اوپر ہے کہ اسی کے سامنے سجدہ کرتے اپنی زندگی کو گزار دیں گے۔ یہ ہے پیر پرستی۔ تو تمہارے مریدین کا بھاؤ اولیاء کے پاس میں ان کے اپنے مریدوں کے ذاتی کمالات، خلیفاؤں کے ذاتی کمالات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پیر پرستی کی وجہ سے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ پیر پرستی کا مطلب کیا ہے سرکار؟ بچے تو پیر پرست ہیں، تو کہا کہ ہاں چل رہے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، تمام اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، لیکن پیر پرستی سید صاحب اکرام خود مشہور کیے، راہ طریقت کے نظاموں کے اندر میں پیر پرستی بہت اونچا بلند مقام ہے۔ عرض کیا کہ کیا چیز ہے پیر پرستی؟ کسے کہتے ہیں کہ میں اگر کوئی بات کہہ دوں تو بچے اس کو بلا کسی اس کے، منچریال میں دینی اجتماع ہو رہا ہے، پہنچیں گے میرے بچے وہاں پر، اگر وہیں پر 8 دن کے بعد میں دوبارہ دینی اجتماع منچریال کے اندر میں اگر میں طے کروں، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ لوگ خوشی کے ساتھ میں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر وہی دینی اجتماع کے اندر میں کہہ دوں کہ آئے تھے تم چند 6-7 گھنٹوں کے لیے لیکن رہنا ہے تم کو یہاں پر 8 دن، تو جائے دنیا پھاڑ کے اندر میں میرے جو بچے ہیں وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ سرکار میرے بچے تو اتنی تابع داری تو کرتے ہیں، سید صاحب کرتے تو صحیح ہے ضرور، لیکن اولیاء کے نظاموں میں پیر پرستی جملہ بڑا بھاری ہے، ان کو حق ہے بولنے کا۔ پیر پرستی ہمارے پاس میں اس وقت میں پیر پرستی قرار دی جاتی ہے کہ پیر کی محبت میں خدا کو بھول جائے، پیر کی محبت میں خدا کو بھول جائے، اس لیے کہ بیج تو درخت بنے گا نا، یہ اپنی مثال دے رہا ہوں، بیج ہی نہیں تو درخت کہاں؟ اب ان کو بیچاروں کو کیا معلوم پیر پرستی کو ختم کو سیدھ سمجھ لیتے، پیر کو خدا سمجھ رہا۔ ارے بدتمیز کے بچے ذرا بول، گردن توڑ دیتا تیری میرا مرید خدا ہے کہ تمہارا پیر بول کے بولے تو مانتا کہ کوئی تو گردن توڑ دے گا وہیں پر۔ ہمارا سلیم رہا تو وہیں پر ایک پاؤں سے کدل دے کے وہیں پر اس کو سلایا تھا، خدا تھوڑی مانتے۔ باقی خدا کے ملنے کا راستہ ہم نے سمجھا ہے، اس کے لیے آئینہ سمجھا ہے ہم نے، اس کے لیے جہاں ہم کو اس آئینے کے اندر میں ہم کو نور نظر آیا تو وہی تو ہمارے لیے جلوہ ہے، اسی لیے تو ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تنہائیوں میں ہم یا پیر کہتے ہیں اور تنہائیوں کے اندر میں واسطے اور وسیلے بھی دیتے ہیں۔ تو کہا کہ پیر پرستی کا معیار اولیاء کے پاس میں، حقیقت کی دنیا والوں کے پاس میں، اگر یہی بات بیچارے دوسرے سلسلے والوں کے سامنے بولے تو مفتیوں سے زیادہ وہی پیرا میرے کو فتوے دے دیں گے، کتنا گمراہ کر دے رہا دیکھو مریدوں کو بول کے، ہوگا کہ نہیں ہوگا یا بھائی؟ اور مجھے کیا واسطہ ہے ان سے؟ ان کے بھروسے میں نظام تھوڑی چلا رہا ہوں میں، میرے مریدوں کا اور میرے خانقاہوں کا نظام لوگوں کی رسید بکوں کے اوپر یا پھر سنیوں کے چندوں کے اوپر تھوڑی ہے یہ، یہاں پر تو میرا ہر بچہ دل دادا ہے، اپنا جان و مال لگا کر نظاموں کے ساتھ میں چل رہا ہے،
غوث و خواجہ پر قربان کرنا. مجھے ناز ہے میرے بچوں کی ان قربانیوں پر, اس مزاج پر, اور میں شکر ادا کرتا ہوں میرے اولیاء پر کہ ان اولیاء اکرام نے مجھے ایسے مریدین عطا کیے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا جیسے میرے مرید اور میرے خلیفہ اولیاء اکرام نے, غوث و خواجہ نے مجھے عطا کیے ہیں. ایک سے ایک اگر دیکھتا ہوں تو کمالات ہے. ایک انجانا آدمی, ایک انجانا میرا مرید, لیکن اگر اس کے قریب میں پہنچ کر اگر حقیقت کو معلوم کرو نا تو پھر اس کے اندر بھی ایسی چمک نظر آئے گی, تابعداری اور محبت کی اور پیر پرستی کے اور نظام سے وارفتگی اور آل علی اور اولاد علی غوث و خواجہ کی, کہ بالمقابل اس کے بڑے بڑے تقریر کرنے والے, تحریر کرنے والوں کے پاس وہ چیز نظر نہیں آئے گی. ایک ایک میرے پاس میں میرے غوث و خواجہ اور اولیاء اکرام نے ایسے ایسے کو بھیجا ہے میرے پاس چن چن کر کہ ظاہری پردے ڈال دیے گئے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ میرے ان بچوں کو چھپانے کے لیے کہیں نظر نہ لگ جائے 15ویں صدی کے اندر میں. اس لیے سادگی کے, نادانی کے, کم علم کے, جہالت کے, ناواقفیت کے, بھولے پن کے, معصومیت کے پردے ڈال دیے بزرگوں کی طرف سے. ورنہ تھوڑا سا ظاہر ہوتے ہی تو لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے نا, ارے یہ کیسے مریدہ, کیسا نظام ہے, ارے کیا ہے, جب دیکھو جب وہ کیسا ہو سکتا ہے. یہ نظر لگ جاتی ہے ان بچوں کو, اگر کھل کر سامنے آ جائیں گے تو پھر تو کیا ہوگا, یہ اپنے بالوں کو نوچنے اور کھالوں کو کھینچ لانے والے بن جائیں گے. چھپا کے رکھا ہے انہوں نے ان کے احتیاط ہے. ہمارے اس نظام کا سر راس المال جن کا نظام ہے انہی کی عطائیں, ان کی ادائیں ہیں. ہم ظاہری اسباب کے اوپر اسباب کو اختیار کریں گے, ہم جاہل نہیں انکار کریں گے, لیکن یقین نہیں کریں گے, ہم کافر نہیں بنیں گے. نہ کافر اس نظام میں چلے گا, نہ جاہل اس نظام میں چلے گا. ہوش کے ناخن لو میرے مریدوں اور خلیفاؤ, اس نظام کے اندر میں خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کے اب چونکہ نظام بڑھتے جا رہا ہے, اور پھر میرے غوث و خواجہ نظام کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں, اور اس کے سبب میں تم کو مجھ کو قبول کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جاہل بھی نہیں چلے گا اور یہاں پر کافر بھی نہیں چلے گا. اس نظام کو جاہل سے بھی نہیں لیا جائے گا اور کافر سے بھی نہیں لیا جائے گا. کس سے لیا جائے گا؟ کہ جن کا نظام ہے ان پر اعتماد اور یقین والوں سے لیا جائے گا, ان کے ہاتھوں پر لیا جائے گا, ان کے ہاتھوں پر لیا جائے گا. اس نظام کا راس المال یہی ہے, اور پھیلانے کے لیے انتظار کر رہی ہے سمندر کی لہریں, انتظار کر رہے ہیں جنگل کے جانور, انتظار کر رہے ہیں تمہارے نظام کے گورے اور کالے اور پڑھے لکھے اور دنیا کے ملک والے, کہ ان کو یہ آل علی اور اولاد علی کا اور اولیاء کا حق نظام مل جائے. وہ امانت خوش قسمتی سے جب تمہارے میرے حوالے کی گئی ہے, دعویٰ نہیں کہ صرف یہی ہے, لیکن ضرور انہی کی ایک امانت ہے. اس کے حفاظت اور اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے دل و جان کے ساتھ میں اپنے آپ کے نظاموں میں چلانے کے عزم و ارادے, عزم مصمم کے ساتھ اپنی جانوں سے زیادہ ہم کو رکھنا چاہیے. جان چلی جاتی ہو تو چلے جائے, مال برباد ہوتا ہو تو ہو جائے, لیکن نظام اور نسبتیں یہ کسی قیمت پر اس کا سودا نہیں ہو سکتا. کیونکہ نظام ولایت جو چلتا ہے وہ اندرونی طاقتوں سے چلتا ہے, اوپر کے چیزوں سے نہیں چلتا. اوپر کے چیزوں کو وقتی طور پر استعمال کیا جائے گا, لیکن اوپر کی چیزوں کو اسباب, وسائل, مال, قابلیت, صلاحیت, اگر ان کو اگر زیادہ بھاؤ دو, اگر نظام کے معاملات میں ان کی اگر میرے خلیفہ زیادہ رعایت رکھو, تو پھر یہ غلاظت ہے, یہ بدبو ہے, یہ پھر تمہارے نظام پر غالب ہو جائے گی اور تمہاری نسبتیں ختم ہو جائے گی. اس لیے ان چیزوں کو غالب ہونے نہیں دینا, ان کو مقبولی, ان کو مغلوب رکھنا ہے, نیچے رکھنا ہے. ضرورت پڑی سبب کے درجے میں استعمال کریں گے, لاکھوں روپیے ہے ہمارے پاس میں لگا دیں گے, سبب کے لیے استعمال کرنا ہے. قابلیتیں ہیں, وقت پر ضرورت پڑے گی استعمال کر لیں گے, لیکن اس پر یقین نہیں. کیوں کہ یقین تو جو ہونا کہ جن کا نظام ہے وہ اپنے اذن سے, اپنی منشا سے اور اپنے تصرف سے نظام کو ہمارے تمہارے ذریعے سے لیں گے. اگر منیب پر سے ذرا سا اعتماد کم ہو جائے تو کیا کرے گا مالک؟ اس منیب کو سسپینڈ کر دے گا, بازو کر دے گا. اب بغیر منیب کے بزنس نہیں چلے گا, یہ بات نہیں. ایک جائے گا تو 5 کو لا کر رکھ دے گا وہ.
غوث و خواجہ نعوذ باللہ اولیاء اکرام تمہارے میرے نہیں ہو سکتا، کفر کی بات ہوگی، لیکن کرم ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہماری تمہاری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ دعائیں کریں کہ یا اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو اس نظام کے ساتھ میں وابستہ اور حق کا سپاہی بن کر دنیا میں قیامت تک ان کو چلنے والا بنا دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس نظام کے معاملات میں اس کی آبرو کی اور اس کی عزت کی حفاظت کہ اسباب کو غالب ہونے مت دو، یہاں پر ظاہری صلاحیتوں کا زیادہ بھاؤ مت دو یہاں پر، اور ظاہری اسباب ہی کو اثر مت سمجھو یہاں پر۔ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور قیامت تک اس خانقاہ محمدیہ اجمیر یونیورسٹی کے ذریعے سے جو ہوگا وہ اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، ظاہر کی بنیادوں پر نہیں ہوگا، وہ تو اولیاء اور غوث و خواجہ کے چاہنے کی بنیاد پر ہوگا، اور ایسے ہی ان کے شہیدوں کو اس نظام میں لایا جائے گا اور ان کے ہاتھوں پر اس نظام کو لیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اور میں پیچھے نہ کر دیے جائے۔ ہمارا انٹینشن یہ رہتا ہے کہ میرا کوئی شروع سے چلا ہوا مرید اور کوئی خلیفہ محروم ہونے نہ پائے۔ اس کے لیے میرے بچوں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے محبوب بندوں سے، آل علی اور اولاد علی سے، غوث و خواجہ سے اسی بات کی دعا کرتے رہے کہ ہم کو ان نظاموں سے دور نہ فرما، اور ہم کو ان نظاموں کے ساتھ میں چلتے ہوئے ہمارے ذریعے سے نظاموں کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہماری ذاتوں سے فرما دیجیے۔ وہ مختار ہے، چاہے جیسے کروا لے، لیکن ہم تو محتاج ہیں، ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی محتاجی کے ساتھ اس نظام میں چلنے کی اور اس نظام کے اپنی ذات میں چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔